الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. ربیع الاول دا مہینہ اس لحاظ نال افضل اور مبارک مہینے کہ اس دے اندر ساری کائنات دے سردار امام الانبیاء محبوب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت مبارک ہوئی ہے. اس مہینے دی مسلمانوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیار اور محبت دے اندر انتظار بھی رہندی ہے اور دے آن دے نال انتہائی خوشی بھی ہوندی ہے. اور آپ کی ولادت کی خوشی اور آپ کی بسط کی خوشی مسلمانوں ہونی چاہیے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوبصورت تعلیم کے ذریعے سانو دنیا کی زندگی گزارن کی تعلیم نہ دیتے تو ساری زندگی بھی جانوراں دی مانند ہوتی. انسان رہ کے زندگی گزارن کا طریقہ اور سلیقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی سکھایا.
جمعے کا دن نے پاک صاف ستھرا ہو کے مسجد کے اندر آنا اور اللہ کے حضور اپنی حاضری پیش کرنا، اے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیتی ہوئی تعلیم ہے۔ اور بندہ مسجد کے اندر آ کے بڑی خوشی محسوس کرتا ہے، سکون اور راحت اطمینان کے اندر ہو جاتا ہے۔ بندے نے اپنی زندگی اپنی برادری کے اندر، محلے کے اندر، شہر کے اندر والدین نال، اولاد نال، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا کیویں گزارنا ہے، یہ ساری تعلیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نو دیتی ہے۔ اگر بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دے اتے، آپ کی سنت دے اتے، یا آپ نے بتائے ہوئے رستے کے مطابق زندگی نہ گزارے تو اس نے اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا قد انعام بل ہم جانوراں نالوں بھی بدتر ہے۔ سونی اور خوبصورت زندگی اسے بندے کی ہے جیڑا بندہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک ایک دسے ہوئے طریقے دے مطابق زندگی گزارے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آج 12 ربیع الاول ہے، تو مسلمانوں تے چاہیے آج وقت نال مسجد میں جانا۔ اس حوالے نال آج مسجد وقت تو پہلے بھریاں ہوئی ہونی چاہیے۔ آپ سلام تو اس واسطے آئے ہیں نا جی کہ مساجد بنائیاں جان، آپ نے حکم دیتا ہے، اور مساجد کو صاف ستھرا رکھا جائے اور مساجد کو آباد کیا جائے۔ میں گزشتہ جمعہ قرآن مجید کا حوالہ بھی پیش کیا، اللہ فرماتے ہیں ایمانداران چاہیے مسجد تعمیر کرن، مسجد آباد کرن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کا مقصد بھی یہ اللہ کے گھر آباد ہونے چاہیے اور عبادت نال آباد ہونے چاہیے۔ یہ 12 ربیع الاول کے مہینے بھی خالی نے، آج جلدی آ جانا چاہیے، سارے جمعے جلدی ہونا چاہیے۔ جمعے والے دن جمعے کی اذان تو بعد، پہلی اذان تو بعد کوئی کاروبار نہیں، کوئی دنیا نہیں، بندہ جو کاروبار اور جو کم نہیں کرے گا سوائے جمعے کے بانے دین کا کرے گا تد بھی حرام ہے، صرف جمعے کی تجارت۔ آج تے پھر اور جلدی مسجد کے اندر ہونا چاہیے، سب تو جلدی آ کے، سب تو پہلے آ کے مسجد کا دروازہ کھولنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیتا ہوا یہی طریقہ ہے۔ جس بندے نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دے ہوتے اور آپ دے طریقے دے ہوتے، آپ دی دیتی ہوئی تعلیم دے مطابق نہیں نہ زندگی گزارنے، تو آپ دے نال محبت دے دعوے اور عشق اور پیار دے دعوے دے کھوکھ دے دعوے، حقیقت دے مبنی یہ دعوے نہیں۔ سچا ایماندار سچا مسلمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحیح معنی کے اندر اتباع کرن والا او بندہ ہے جڑا اپنی زندگی کے اندر ہر ممکن کوشش کرے کہ کوئی سنت میرے کو چھوٹ نہ جائے، زندگی کے کسی شعبے کے اندر بھی میں زندگی دا شب و روز گزار رہا تو میرا دن اور رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق ہونا ہے۔ تو میں آج دے اس جمعے تے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پاک دے اندروں احباب کے سامنے ایک اہم شعبہ بیان کرنا چاہنا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اعمال ہی بڑے پیارے قابل تکلیف، لیکن میں جڑے عمل کا ذکر کرن لگا، اے عمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میں نے دے نال بڑا پیار ہے۔ وہ ہے نماز۔ تو میں کہ کئی جمعہ تو بیان کردہ ہوں، میں چاہنا باپ اتنے جمعے لگا کے اسی نمازی بن جائیے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے عاشق بن جائیے۔ آپ کا سچا عاشق ہوئے جڑا نمازی ہے، صحیح معنی کے اندر آپ کی سنت دیتے وہ بندہ پہ چلتا ہے جڑا نمازی ہے۔ جڑا نماز ہی نہیں پڑھتا اس کو میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نال کوئی تعلق نہیں، ایڈا میرے نبی کی سیرت کے نال دور کا واسطہ نہیں۔ اب آپ میں کئی جمعہ دے بیان کر چکے ہیں، نماز کسی صورت کے اندر معاف نہیں، گنجائش ہی نہیں مؤخر کرنے دی۔ اور میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت کے اندر تسی مطالعہ کرو گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا بھی وقت ہے آپ نے ہر حال کے اندر نماز پڑھی۔ یہ چنگا عاشق کہ نماز نہیں پڑھنا، مسجد ہی نہیں گری گیا، اذان کا احترام ہی نہیں، نماز کا ادب ہی نہیں، نماز کا علم ہی نہیں۔ میں گزشتہ جمعے بیان کر چکے ہیں باپ کہ نماز اتنی فضیلت والی چیز ہے، یہ نال جڑی جڑی چیز دی نسبت ہے نا وہ دی فضیلت دیکھ لو، یہ متعلقات یہ نال جتنی چیزاں منسلک نے انہوں کی فضیلت دیکھو تو پھر خود اندازہ لگاؤ کہ نماز کتنی افضل چیز ہے۔ مسجد کیوں بنائی جاتی ہے؟ نماز پڑھنے واسطے۔ یہ فضیلت کرا علماء کو تسی سنتے رہتے ہو۔ اذان کیوں دیتی جاتی ہے؟ نماز واسطے۔ تے اذان دی کتنی فضیلت ہے، اذان دین والے دی کتنی فضیلت ہے مؤذن دی۔ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ بیت اللہ کہیں کا قبلہ ہے نماز کا، زکوٰۃ ہوتے منہ کر کے تو نہیں دینی ہوتی، روزہ کوئی قبلے وال منہ کر کے تو نہیں رکھنا ہوتا۔ ایک نماز ہی تو ہے جہدے اندر منہ قبلے وال کرنا ہوتا ہے، ایک نماز ہی تو ہے جہی دستی ہے کہ بیت اللہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ جس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے وہ بھی عظمت دیکھو، وہ بھی شان دیکھو۔ جڑا مؤذن نماز کی طرف بلا رہے ہیں، لوگاں صرف نماز کی دعوت دے رہے ہیں، اس مؤذن کی عظمت۔ جیڑی جگہ تے بندے پیشانی ٹکانی ہے نماز میں سجدہ کرنا ہے مسجد، وہ بھی عظمت۔ جس نماز پڑھانی ہے ایمان، وہ بھی عظمت۔ جیڑی نماز کی صورت میں جماعت کی صورت اختیار کرنی ہے اس جماعت کی فضیلت۔ جیڑی نماز میں بندے وضو کرنے اس وضو کی فضیلت کتنی ہے؟ بھئی وضو کہیں واسطے کری دے؟ نماز واسطے تو کری دے، بغیر وضو تو نماز نہیں ہوندی۔ اینا ساریاں چیزوں دا تعلق نماز نال ہے، اینا ساریاں چیزوں دا مقصود کی ہے نماز ہے۔ اے ساریاں نماز دار منسلک نے، اتنیاں افضل نے۔ نہیں نہیں نہیں، وضو اپنے مقام تے، بیت اللہ قبلہ اپنے مقام تے، مؤذن اور امام اپنے مقام دے اتے رہ گیا۔ جیڑا بندہ گھر دے اندروں وضو کر کے مسجد کی طرف صرف چلتا ہے نا نماز پڑھن واسطے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس کو اتنا ثواب دیتے ہیں جتنا احرام بن کے حاجی بیت اللہ کی طرف چلتا ہے اللہ ثواب۔ نماز معمولی چیز نہیں، میں انجے نہیں یاد چھڑیا
میں فتوے لانے منبر کے اوتے بیٹھایا باپ میں واز کرنے واسطے بیٹھا نصیحت پیا کرنا جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا ان میرے پیغمبر دی سیرت دے نال کوئی واسطہ نہیں جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا اے اپنے عشق دے اندر جھوٹ ہے جڑا اے عشق دا دعویٰ کرتا ہے میرے محبوب دا عاشق ہوئے میرے پیغمبر دی سنت دا متبع ہوئے میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نال پیار کرنے والا ہوئے پھر وہ نماز جان بوجھ کے چھڑ دے وے اور میں عرض کیتا ہے جان بوجھ کے نماز چھڑ دینا ایدہ اسلام دے اندر تصور ہی یا بھول کے تو یا پھر نیند دی وجہ سے اے انسانی کمزوریاں نے اینا دی وجہ تو جان بوجھ کے اذان بھی ہوئے تو بندہ بازار کو بیٹھا رہے ہوئے مسلمان ہوئے نبی دا عاشق اذان سن کے وہ روڈ پہ پھرتا رہے وہ کاروبار میں چی لگا رہے وہ گھاری بیٹھا رہے پھر ایس بندے بھی میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا کوئی فائدہ اللہ دعا کر من سارے نمازی میرے ڈران کا مقصد صرف ہے کہ کسی نمازی کو نماز کو بنا کچھ بھی نہیں اولاد نو سمجھاؤ گھر والے نو سمجھاؤ اپنے دوستاں دی دعوت دیو اپنے کول بیٹھن والے دے اوتے اثر انداز ہو انہاں دی محفل دا اثر نہ لو پھر سی کمزور ہو گئے جو انہاں سب لے لے انہاں دی محفل دا اثر اساں لے لے تے پھر سی کمزور ہو گئے انہاں دی اوتے آپ اثر انداز ہو وہ دعائی طرح نماز پڑھن نمازی پڑھن مؤذن بنن دین نو سکھن اسلام نو سکھن سنت نو سکھن دین نو سکھن قرآن پڑھن والے پڑھن کہ تاں یہ جو تسی اپنی محفل بیٹھے دا ذکر کرو گے تو دیکھو زندگی دے اندر دکھ سکھ تے ہوں دے رہے کوئی بندہ ایسا نہیں جدے ہوتے پریشانی نہ ہو یہ دنیا میں گھاری پریشانیاں دا ہے سوکھ کدی کدی جو ہوتا ہے زیادہ پریشانی ہی نہیں کدی بندہ بیمار ہو گیا ہے کدی بیٹے دی وجہ تو بیٹی دی وجہ تو ہیں اولاد دے رشتیاں دی وجہ تو بیوی دی وجہ تو سسرال دی وجہ تو بیٹیاں دی وجہ تو دوستاں دی وجہ تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے دشمناں دی وجہ تو کدی مال دی کمی ہے بندہ پریشان ہو جاتا ہے دل میں گھبراہٹ آ جاتی ہے کبھی کوئی تکلیف ہو گئی ہے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آؤ کا سیرت کی جو تلاش کریے کہ جدو بندے تے دکھ آ جائے بندہ گھبرا جائے بندہ پریشان ہو جائے تو بندے کرنا کی تلاش کرنا چاہیے نا تلاش کرنے والی گل خوشی بچتے سے اگری خوش ہونے کی کرنا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ خوشی دیتی ہے تو بندہ پریشان ہو گیا دل کی تکلیف ہے شوگر ہے کوئی بیماری ہے سانو درد ہے بخار ہے کینسر ہے جرقاں کوئی بیماری لگ گئی ہے اولاد کی وجہ تو کوئی پریشانی بن گئی ہے مالی پریشانی بن گئی ہے دکان پہ گاہک نہیں آیا گھبراہٹ بن گئی ہے سارا دن میں اپنے کاروبار تے بیٹھا رہا شام نو بچیاں واسطے سبزی کا بندوبست بھی نہیں ہویا تو میں کی کرنا چاہیے نا میں ربیع الاول دے مہینے دے حوالے نال اب آپ کو دسنا چاہنا کہ اگر یہ جو معاملات ہو جان تے ذرا اللہ دے نبی دی سیرت دا مطالعہ کریے گا پھر بندے نو کی کرنا چاہیے اور میرے محبوب کی کر دے ایدی تے ضرورت ہے نا ایدی ضرورت ہے کہ بندہ دے دل تے گھبراہٹ آ جائے دغماغ میں پریشانی آ جائے کہ جدو پریشان ہو جائے بندہ یا بندہ گھبرا جائے یا بندے دے دل میں تنگی آ جائے اس بندے نے کی کرنا چاہیے اور اللہ دے نبی کی کر دے آن تے اللہ پاک نے حکم کی دیتا ہے بھی کی کرنا چاہیے سنو میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تے یاد کر کے جانا دماغ میں بٹھانا ہے جے تساں میرے محبوب دا اے عمل دماغ میں بٹھا لیا اور یاد رکھ لیا دل دیاں تختیاں تے لکھ لیا تے انشاءاللہ تساں آج دے جمعے دا پڑھن دا حق بھی ادا کر دیتا ہے اے بھی پتہ لگے گا کہ ربیع الاول دے مہینے وچ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ
دے آن دی خوشی ہے تے ویکھنا ہے کہ آپ اپنی زندگی دے اندر کردے کی رہے اساں اس دے مطابق کرنا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر ففزع الى الصلاة نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل دے بارے میں کہ جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جانا ہے نا انسان ہے گھبراہٹ آندی رہے پریشانی بھی بندے تے فطرت آ جاتی ہے جدو کوئی یہ جا معاملہ ہو جائے طبیعت کے خلاف یا پریشانی آپ پریشان ہو جاتا ہے میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی بیان کر دیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر جدو بھی کوئی امر تے کام میرے نبی نو گھبراہٹ دے دے آئی کسی بھی معاملے دی وجہ تو میرے نبی گھبرا جان آئی پریشان ہو جان آئی کوئی دکھ ہوئے آئی یا کوئی پریشانی ہوئے آئی یا کوئی بھی معاملہ بن جاوے آئی جدی وجہ تو میرے محبوب ساری کائنات دے سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جان آئی گھبرا دے سی بھی جانے 12 ربیع الاول دا جمعہ پھر ویکھیا ہے تے اسی گھبرا جائیے تے اساں کی کرنا ہے وہ کچھ ہی کرنا ہے جو کچھ ساری کائنات دے سردار کرتے ہیں کامیاب بندہ وہی جڑا زندگی دے اپنے ہر لمحے دے اندر وہ کچھ کرے جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دی سیرت دے اندر ہر شعبے واسطے نمونہ موجود ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کام کر کے دکھائے اپنی امت نو تاکہ کبھی بھی کوئی انہوں معاملہ پیش آئے تجارت میں زراعت میں دکانداری میں نماز کا مسئلہ حج زکات کوئی بھی معاملہ ہوئے اے دیکھ لیں کہ ساڑھے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایس معاملے میں طریقہ کیا تو میں ان کی دسنا کہ تسی گھبرا جاؤ نا پریشان ہو جاؤ جمعہ پڑھو گھر جاؤ گھر جا کے کوئی پریشانی کی گل سمجھے پریشان ہو جاؤ کہ پھر کی کریں اللہ دے نبی کی کر دیا صحابی رسول بیان فرما رہا ہے اذا حضبہ امر ففزع الى الصلاة جدو نہیں میرے محبوب ساری کائنات دے سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی شے پریشان کر دے آئی کسی وجہ تو میرے محبوب گھبرا جان آئی کہ کی کر دیان ففزع الى الصلاة اللہ دے نبی اس گھبراہٹا توڑ نماز لال کر دیان پریشانی آ جائے آئی کہ اللہ دے نبی پریشانی نو ختم نماز نہ کر دیان کوئی دکھ آ جائے آئی کہ اللہ دے نبی اس دکھ نو بے دور نماز دے نال کر دے ہوں دیان میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل دے اندر گھبراہٹ آئیے اللہ دے نبی نے وضو کی دے وضو کر کے اللہ دے حضور نماز دی صورت دے اندر کھڑے ہو گئے تے جڑا بندہ نماز پڑھن لگ پوے نماز دی حالت اختیار کر لے جڑا بندہ اللہ دے سامنے نماز دی حالت وچ کھڑا ہو جائے اللہ فرماتا ہے میری ذمہ داری ہے میں نے گھبراہٹ وہاں نہیں دین لگا یہ تے پتہ لگ گیا ہے اللہ دے نبی دا امر سن لیا ہے کہ بندے دے دکھ یا پریشانی ہوئے یا گھبراہٹ ہوئے کترک بھی ذہنی پریشانی ٹینشن بنے تے کی کری دے
اوے وضو کر کے اللہ کے رسول کھڑے ہو جائے اے جے نبی الاول دا پیغام، اے جے میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دے تو نماز والا عمل کہ دکھ اور پریشانی دے اندر کی کرنا ہے۔ میرا دل کرتا میں سارے جمعے پہ ایک حدیث پڑھتا رہا، میرے پیغمبر دیا ساری حدیثیں ہی سونیاں نے، سارے عمل ہی سونے ہیں، کمال ہو گیا۔ کیسی بہترین عمل میں نال آپ نے طریقہ دسے ہے کہ بندے نے اپنی پریشانی کیویں دور کرنی ہے۔ اب آپ تساں وضو مسجد کے اندر بیٹھے ہو، نماز پڑھن واسطے آئے ہو، تسی اپنے گھر آؤ، کتنیاں پریشانیاں آگے کسی بندے دے ذہن میں جو ہن بھی پریشانی ہے تے مل جا دسو، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس نو نماز ہی نہیں آدے جڑی بندے نو کم از کم تھوڑی دیر واسطے راحت اور سکون نہ دے۔ اوے رات اور سکون دا ذریعہ جے نماز، ساریاں پریشانیاں نکل گئیاں جے مسجد کے دروازے تو اندر آ گئے، جے وضو نہیں کر لیا او پریشانی بندے نال ہونے تے جھڑ جاندی ہے جویں وضو کرن نال بندے دے گناہ دور ہو جاندے۔ اذا حضبه امر ففزع الى الصلاة، جدوں میرے محبوب ساری کائنات سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوندے آن، آپ دے دل دے اندر گھبراہٹ ہوندی آئی تے اللہ دے نبی دا عمل آپ نماز پڑھدے ہوندے آن، نماز دے نال پریشانی نو دور کردے ہوندے آن۔ اب آپ اللہ دے قرآن دا حوالہ پیش کراں، اللہ نے 14واں پارہ سورہ الحجر دے آخر وچ فرمایا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے میرے محبوب، اللہ فرما رہے ہیں اپنے محبوب سانو علم ہے، چنگی طرح سانو پتہ ہے جدو ایک کافر دوانو الزامہ دین دین تکلیفہ دین دینے کہ دوآٹا سینہ تانگ ہو جاندے تسی پریشان ہو جاندے ہو بما یقولون، جدو ایدانو تانے دین دین بکواس کر دینے کہ دوہاٹے منہ دے اتے آگیا دن لستا مرسلا، تم اللہ کا رسول کوئی نہیں تے کدیا دینے ہر وقت دے اندر لا الہ الا اللہ۔ جدوں میں یہ دی محفل دے اندر آؤ، جدوں میں یہ دی مجلس دے اندر آؤ، جتے بھی دے کھول کھڑے ہو جاؤ، ایک گل کرتا پھر داؤں ہے اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ تو علاوہ توڑے نبی نقصان دا مالک کوئی نہیں۔ آلے آم رجلم محصورا، ایڈی اتے جادو ہو گئے، اے جناب جادو دا اثر والا بندہ ہے معاذ اللہ، ہر وقت ایک کی گل کرتا رہتا ہے، کبھی آدھیان اے مجنون معاذ اللہ، کبھی کوئی تانا کبھی کوئی تانا۔ اب میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کرن واسطے کافران نے بڑیاں بلندنا کی دیاں نے، کبھی آگے آگے سچا نبی ہونا تیرے نالے کمی کمین ہونے آن، اے غریب دیانے دا کلمہ بننا آئی، اے نال چوری دے سردار بھی ہونے آن، بڑے لوگ بھی ہونے آن، کہ کبھی آنے آن یہ اللہ رسول ہی بنانا آئی تے مکے دا یتیم ہی بنائی اللہ نماز اللہ، اللہ کسے مکے دے سردار دے اتے گئی نازل کر دیتا، اللہ طائف دے سردار دے اتے گئی نازل کر دیتا، کہ رسول بنائی آئی دے بندی اللہ نماز بنائی، اتنے بکواس کر دے میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آکے اللہ انہاں دا ہی ذکر کر رہے کہ اللہ فرمانے والا قد نعلم انکا یزیکو
صدرك بما يقولون میرے محبوب اسی اچھی طرح جاننے سانو اس گل دا علم ہے جدو یہ بکواسات کرتے ہیں زبان آدھوں الزامہ دیندے ہیں کہ تواڈے دل دے اندر پریشانی آئی ہے تواڈا سینہ تارون ہے بما یقولون اب آپ اپنی زبان نال بھی میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے اپنے عمل دے نال آدھوں الزامہ دیندے ایک دن میرے محبوب ساری کائنات سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ نماز پڑھتے پہ سجدے دی حالت دے اندر ابو جہل آکھن لگا کون ہے جڑا بندہ فلاں جگہ دے اوتے اونٹ دی اجڑی پئی ہوئی ہے تے چاہ کے لیا کے اپنا دے نال دے اوتے رکھ دے ایک بدبخت اٹھے اوجری لے آندی ہے میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سامنے سجدے دے اندر نے نماز دی حالت ہے اس نے اونٹ دی اوجری لے آ کے میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر رکھ دی اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اے میرے محبوب اسی اچھے طریقے نال جاننے اے عملی طور تے یا زبان نال جڑیاں دونوں الزام دیندے نے ایدی وجہ تو تہاڈا سینہ پاک تنگ ہو جاندا ہے تسی پریشان ہو جاندے ہو جدوں تہاڈے سامنے تہاڈے یار بلال نوں تکبیرے دل تے لٹا کے چھڑیاں دے نال مار دے اور دے پیٹ دے اوتے جناب گرم پتھر رکھ دیندے نے میرے محبوب اسی جاننے سانو پتہ ہے علم ہے تسی پریشان ہو جاندے ہو وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ میرے محبوب نے اتنی تکلیفاں برداشت کیتیاں نے ساڈے تک دین پہنچاؤن واسطے تے تو تے نماز واسطے ذرا تکلیف برداشت نہیں کر سکتا نماز دار کھانا میرے کپڑے نہیں تو نماز واسطے ذرا کپڑے بھی نہیں بدل سکتا اتنی بھی تکلیف تو اذان سن کے ذرا مسجد بھی نہیں جا سکتا اتنی بھی تکلیف برداشت یہ ساری کائنات دے سردار نے اللہ دے محبوب نے کوئی جنہ دے چہرے دی قسم اللہ نے قرآن مجید اندر اٹھائی زلفاں دی قسم آپ اپنے ہوٹاں نوں حرکت دیندے نے تے اللہ دا وکیل ہی یا ربی سونیا تیرے ہوٹاں دی حرکت دی قسم ہیں جتھے پیغمبر چلدا ہے نا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بها اور میں اس جگہ دی قسم ہے میرا محبوب جتھے تو اپنے پاؤں مبارک ایڈا اعلیٰ عرفہ ساری کائنات دا سردار عظیم شخصیت اتنیاں تکلیفاں اٹھائیاں نے اس دین نو ساڈے تک پہنچانے ہیں کہ تو نماز واسطے تکلیف نہیں کرا اٹھا اب آپ نمازی بنو نماز وچ گنجائش نہیں دے میرے نال نہیں ناراض ہونا بھی ڈاڑیاں گلاں کردا ہے نہیں نماز مؤخر ہو نہیں سکتی نماز چھڑی جا نہیں سکتی جس چھڑ دیتی ہے وہ دا میرے محبوب دی سیرت نال تعلق ہے لے دیکھو پریشانیاں دا علاج کیے دکھاں دا علاج کیے تاں جب پریشان لگا پھرنا ہے ہاں تو قرآن نہیں پڑھتا میرے نبی دی سیرت دا مطالعہ نہیں کرتا تو صرف میری نبی دی سیرت دے نعرے مارنا ہے پڑھتا نہیں پڑھنا اب آمیں آگے اللہ دے نبی دی سیرت دے اندروں آپ عمل پیش کر چکے ہیں الہ حضبہو عمل ففضی الہ الصلاة میرے محبوب جدو پریشان ہو جاندے تھے نماز پڑھ دے پریشانی کو نماز نال
دور کر دے قرآن دی آیت سنا رہے ہیں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَزِيغُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ میرا پیغمبر سانو پتہ ہے انکا ایک پکی گالے جدو یہ بکواس کرتے نے تینوں پریشان کرتے نے تے میرا پیغمبر تجھے پریشان ہو جاندے ہو تہاڈا سینہ تنگ ہو جاندا ہے اے میرے محبوب جدو یہ پریشان کرتے نے تسی پریشان ہو جاندے ہو انہاں دی بکواساں دی وجہ تو تہاڈا سینہ تنگ ہو جاندا ہے تے آؤ میں رب تانوں علاج دس دینا یہ علاج تسی کرتے رہے تے تہاڈے سینے دی تنگی اس علاج دی وجہ تو اسی دور کر دیں علاج دا پتہ لگنا چاہیے نا جڑا اللہ پاک نے علاج دسیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسی پریشان ہو جاؤ تو علاج کیڑا کرنا ہے جے دکھی ہو جاؤ تو علاج کیڑا کرنا ہے جے تہاڈے سینے دے اندر دشمناں دی گلاں دی وجہ تو تنگی آ جائے گھبراہٹ آ جائے کیڑا علاج کرنا ہے اباب اللہ دے قرآن دا حوالہ پیش کر رہے ہیں اللہ فرماندا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ اچھا استعمال کرو سورہ الحجر 14واں پارہ آخری آیت کر کے دیکھو اے اللہ دکھاں دا علاج دس دیتا جے پوچھ لے پھر دیو یار پریشان آ بیماری ہے تکلیف ہے گھر میں لڑائی ہے جھگڑا ہے نا اتفاقی یہ ہیں محبت کوئی نہیں پیار کوئی نہیں والدین اچھا نہیں سمجھتے میں ساری برادری نال اتنے سلوک کرنا برادری والے میں اچھا نہیں سمجھتے بڑا پریشان ہاں کہ اللہ پتہ ہے اپنے محبوب نو گھبراہٹ تے تنگی تے پریشانی دے وقت جڑا علاج دسیا ہے خالق کائنات نے فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین اے میرا محبوب اے بکواس کرن دونوں الزام دین اے دونوں تکلیف دین تے تہاڈا سینہ تنگ ہو جاندا ہے میں ربنا نماز پڑھیا کرو ہاں ارے سینے دی تنگی اسی نماز نال دور کر دیواں گے اب آپ قرآن مجید دے حوالے نے بھی دس دیتا ہے آیت نے بیان کر دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں جے پریشان ہو جاؤ جے تواڈے اوتے کوئی تکلیف آ جاوے تے کی کیتا کرو بیمار ہو جاؤ تے بھی ایک پریشانی ہے کی کرو پیسہ نہیں ہے بھی ایک پریشانی ہے تے کی کرو اولاد تنگی دا دلی ہے تے پھر کی کرو اللہ دا قرآن دا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین ایسی پریشانی کس پر نماز بھی چھاٹتے ہیں میری طبیعت ٹھیک ہے اللہ کی یاد ہے نماز دے پڑھ وے کسی تیری پریشانی نو کیویں دور کر دیں دے اب آپ قرآن دا دوسرا حوالہ پیش کرنا تے بالکل آسان بندہ پریشان ہو جاوے دشمناں تو پریشان ہو جاوے دشمن بندے نو تانے دین تے گان نہ دین تے پھر بندے نے کی کرنا ہے اللہ دا قرآن آندا ہے انا آتیناک الکوثر فصلی اللہ فرماندا ہے فصلی لربک میرے محبوب دا بیٹا فوت ہو گیا ہے کافراں نے گلاں کرنیاں شروع کر دتیاں تانے پہ دیندے نے
جدو کافرہ نے تانے دیتے نے تے ضرور میرے پیغمبر دا دل پریشان ہوئے اللہ نے تسلی کی دیئے کہ تسلی دے اللہ نے پہلی گل کری کی دیئے فصل لے رب کا کر میرا پیغمبر دشمن گلنا پہ کرتے رہے تو کی کر یہ آدھا میں مولوی بن کے بہ جاؤں میں تو صوفی بن کے بہ جاؤں رب آدھا نماز پڑھ فصل لے رب کا اپنے محبوب نو اللہ فرما رہے جدو کافر گلہ کر دینے ایڈے فوت ہو رہے نے جدو ایدی موت آ جانی نماز اللہ اس کو بعد دا نام ہی لین والا کوئی نہیں ہو جانا کوئی نہیں رانا طاقت بھی ختم ہو جانی ہے میرے پیغمبر گلہ سن کے وہ تو بیٹا فوت ہویا ہوئے وہ تو دشمن گلہ کرن دیکھو دے سینے دے اندر کتنی گھبراہٹ تے پریشانی ہوندی ہے اللہ نے تسلی دی ہے دے فرمایا فصلی لربک وانحر میرے محبوب نمازاں پڑھ نمازاں دے زور دے قربانی دے اے ساڈی ڈیوٹی ہے ان شانیہ کا ہو اللہ بتر اسی تیرے دشمنوں میں سو نبود کر دے والے اتر میں دین والا دشمن اس نو ختم کر دے والے اوپر کی کر نماز پڑھو تے قربانی ساڑھے بندے قربانیاں میں ڈھونڈ دے پھر دے قربانیاں دینا بیٹھے نماز سمجھ دے فصل لربک پہلو نماز پھر قربانی دوسرے مقام دے اللہ فرماتے میرا پیغمبر آگ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین پہلو نماز قربانی بات دے اندر ان صلاتی پھر و نسکی پہلو نماز دے پھر میری قربانی اللہ واسطے اب آپ پہلو نماز پھر حج پہلو نماز پھر زکاة پہلو نماز پھر قربانی پہلو نماز پھر کوئی خوشی ہے پہلو نماز پھر کوئی غمی ہے تیرنا نماز نال ساریاں غمیاں دور کر دیندہ ہے ساریاں پریشانیاں دور کر دیندہ ہے اب آپ ربیع الاول دا مہینہ آج 12 ربیع الاول میں اپنے محبوب دی سیرت دے اندروں آپ دا عمل آپ نو دس رہا کہ میرے محبوب جدو پریشان ہو جاندے آن تے کی کر دے آن ففادیا الى الصلاة آپ پریشانی دا توڑ نماز نال کر دے آن اتنی پریشان ہو تو کی کرنا ہے 2 رکعت نماز نفل قضاء حاجت پڑھیا کرو ڈاکٹر وچ ڈاکٹر کول بعد وچ جانا ہے ہسپتال دے اندر بعد وچ جانا ہے معالج کول بعد وچ جانا ہے پہلو مسجد وچ ہونا ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے نے یا گھر دے اندر پڑھ لینے نے گجرات کام میں دے پہلو نفل پڑھنے نے منڈی کسے بندے دے نال ضرورت دے پہلو نفل پڑھنے نے تساں کسے دفتر دے اندر جانا ہے تہاڈا کام نہیں ہوندا اب آپ سمجھو میری گل میرے محبوب دی سیرت نہ سمجھو اوے قرآن نہ سمجھو دفتر جان تو پہلے نفل پڑھ لے بازار دے اندر کام میں پہلو نفل پڑھ لے پہلو نماز پڑھ لے پہلو اللہ دے نال گل کر لے رب نے وعدہ کیتا ہے جے تسی نماز پڑھ کے میرے نال گل کرو گے میں پریشانی دور کر دے والا جے نہیں گل سمجھ آئی اب آپ ہو دلیل پیش کرا میرے محبوب ساری کائنات دے سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال 313 صحابہ نے مقابلہ دے اندر 1000 دی فوج لے کے ابو جہل ابو سفیان دی مدد دے واسطے چل پئے میرے نبی نے پتہ لگ گیا ہے کہ اسی دے ابو سفیان دے قافلے دا مقابلہ کرن لگے آئی تے مکے والے نے مکے دے اندر اعلان کر دیتا ہے 1000 دی نفری لے کے آگے اللہ دے نبی دے نال 313 نے تے انہاں دے کول ہتھیار بھی مکمل کوئی نہیں تے کسے کول تلوار تے ریان کوئی نہیں تے تیر تے کمان کوئی نہیں جناب ہتھیار بھی تھوڑے نے افراد بھی کم نے اللہ دے نبی نکل پئے نے پشان نو تیار نہیں اگے ہی چلتے جا رہے جتھے بدر دا مقام تے کوئے اللہ دے نبی نے
فرمایا ابو بکر صدیق اتنے پڑاؤ نہ کر لئیے اتنے آرام کر لو تے رات گزار لئیے تے صبح دے وقت میرے کافروں دا مقابلہ کریں گے ساری کائنات دے سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے یاراں دے خیمے لگ گئے نے رات نو ہر کوئی اپو اپنے خیمے دے اندر چلے گیا میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے دے اندر نے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے جدوں رات دا کوئی حصہ گزریا نا تے مینوں آرام تے سکون نہیں آیا میں اللہ دے نبی دے خیمے دے اندر چلے گیا جے میں دیکھیا کہ اللہ دے نبی نماز پہ پڑھتے ہیں تے اللہ دے حضور دعاواں پہ کرتے میں واپس آ گیا سکون آ گیا مینوں کہ جدوں اللہ دے نبی نماز دی حالت دے اندر نے کہ اللہ پاک نے ساری مدد ضرور کرنی ہے جدوں صبح دی نماز دا وقت ہوئے سارے صحابہ نے میرے محبوب کے پیچھے باجماعت صبح کی نماز پڑھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھان دو بعد جدوں صحابہ کی طرف اپنا چہرہ پاک کیتا ہے کہ چہرے دے اوتے بڑے خوشی دے اثار نمایاں موجود نے صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ بڑے خوش پہ لگ دے ہو کی خوشی دی بجائے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ ساری رات نماز پڑھتا رہا اللہ دے کولوں منگدا رہا اللہ دے کولوں دعاواں کیتیاں نے سجدے دے اندر رہا اللہ نے میرے نال وعدہ کر دیتا ہے کہ محبوبہ گھبران کی ضرورت کوئی نہیں پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں کہ تیرے نال 313 نے تے 5000 فوجی اسی کھل جدو جنگ ختم ہو گئی ہے اللہ دے نبی دے کول میرے محبوب دے سارے یار موجود نے حال جنگ دے دین لگ پے ایک گھڑا یا رسول اللہ اے دسو ہاتھ میں سوٹیے چھڑیے کافر دے اوتے اگرنا اجے ماری بھی کوئی نہیں او ڈگ پوندا تے مر جاندا اللہ دے نبی یہ گل سمجھ نہیں آئی میرے محبوب نے فرمایا صحابہ تسی تے 313 ہو اللہ نے 1000 پھر 3 پھر 5000 دا وعدہ کیتا ہے چھڑیاں تے تسی اگردے رہے ہو تلواراں تے تسی اگردے رہے ہو مار دے تے اللہ دی فوج رہی ہے اللہ دا قرآن آندا ہے یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین جس بندے نے اللہ دے کو نماز نال مدد نہیں منگنی اللہ نے وہ مدد بھی کوئی نہیں کوئی مدد دا ذریعہ جے اللہ دے نبی گھبرا جانا ہے کی کر دیا فَفَضِيَ إِلَى الصَّلَاةِ اللہ کی یاد ہے قرآن میں جنہ کا یزید کو صدروں کا سینہ تانگ ہو جائے تھے کی کر میرا پیغمبر فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ صرف اللہ دے نبی حکم نہیں اساں کی کرنا ہے پریشان ہو جائیے تھے کی کرنا ہے دکھ آ جائے تھے کی کرنا ہے سینے تنگی آ جائے تھے کی کرنا ہے گھبراہٹ آ جائے تھے کی کرنا ہے بندہ غمزدہ ہو جائے تھے کی کرنا ہے اب آپ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھو فرض مسجد دے اندر نفل گھر دے اندر بچیاں نو آکھو نماز پڑھن بچیاں نو آکھو نماز پڑھن بیوی نو آکھو نماز پڑھن والدین نو آکھو نماز پڑھن کہ جس گھر دے اندر نماز نہ ہوئے جڑی جگہ دے تے اللہ دا سجدہ نہ ہوئے اوتے بے شیطان رہندا آخری کال کرانا ٹائم بھی اتنے ہی ہو گیا میرا دل ہے 5 منٹ پڑھو ختم کر سا جنگ تبوک تو واپس آ رہے ہیں میرے محبوب سفر کردیاں چلدیاں آپ نے فرمایا صحابہ تھک گیا آرام نہ کر لئیے آرام نہ تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یا رسول اللہ آرام کر لئیے رات دا وقت ہے آپ نے فرمایا کھڑ بن جاؤ خیمے لا لو سین جاؤ
نماز تے تواڈے جو کون جگائے گا سارے دے سہ جانے تے تھکے ہویا حضرت بلال نے فرمایا میں یا رسول اللہ میں جگہ مند اللہ دے نبی سارے سہ گئے حضرت بلال جاگتے رہے آخر انسان ہے نیند دا غلبہ ہو گیا حضرت بلال دی اتے تے حضرت بلال بھی سہ گئے نیند دے سامنے حضرت بلال مغلوب ہو گیا تے نیند حضرت بلال دی اتے سمجھ دیو پہ اللہ دے نبی بھی ستے پہ صبح دی نماز دا وقت چلا گیا اللہ دے نبی ستے پہ ابو بکر بھی ستے پہ عمر بھی ستے پہ سارے صحابہ ستے پہ صبح دا وقت نماز دا سن دیو گئے کوئی نا ربیع الاول دا مہینہ ہے معبود صرف ہوئیے جدے اتے نیند اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم اللہ دا قرآن پیا پڑھنا ایسے تے میرے اللہ کے محبوب بھی آرام فرما رہے ہیں تے صبح دی نماز دا پتہ ابو بکر بھی سوتے پہلے صبح دی نماز دا پتہ عمر بھی سوتے پہلے صبح دی نماز دا پتہ حضرت بلال پہلے دار بھی سوتا پہ تے صبح دی نماز دا پتہ کوئی نہیں اب آپ سورج چڑھ گیا ہے شوامہ جدو میرے محبوب دے چہرہ پاک دے اتے پیا نے اللہ دے نبی جلدی جلدی جاگے نے تے فرمایا اللہ اکبر او صحابہ اٹھو ایک ہی ہو گیا ہے ساڑھی تے نماز بھی گلا ہو گئی حضرت عمر اٹھے تے جناب دے گیا حضرت بلال دے سوتے پین آنے نے یا رسول اللہ اجازت دے تے میں بلال نو اٹھاواں تے دے کو میں پوچھا ڈیوٹی جیسی میں گئی تے سارے دی نماز قضا کر دیتی آپ نے فرمایا عمر ٹھہر جا میں خود بلال نو جگاواں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال نو جگایا تے حضرت بلال جدو جاگے نے تے اللہ دے نبی نے فرمایا بلال ڈیوٹی جیسی میں گئی ہے تے پھر کی ہویا حضرت بلال کا جواب سنیے بلال دس ڈیوٹی جیسی میں گئی آئی تے پھر کی ہویا حضرت بلال فرماتے ہیں جس رب دوان سوائے اس رب نے بھی سوال یہ دیکھتے اعتراض آئی گال اللہ دے نبی جس رب دوان سوائے اس بلال نے سوال دیتا ہے آپ نے فرمایا بلال چلو پریشان ہونے دی کوئی ضرورت میرے نبی دا خلاف دیکھ سبحان اے ربیع الاول دے مہینے وچ خوشیاں منانے والے ہو ذرا اپنا اخلاق بھی ٹھیک کر لو اللہ دے نبی نے فرمایا چلو بلال کوئی گل نہیں آپ نے فرمایا صحابہ اچھا جلدی کرو چکو سامان دیکھو نکلنے والی گل کرو اب آپ آخری گل کرن لگا تے دل دیاں تختیاں تے لکھ لوے آئے چاہیدا تے آئی اللہ دے نبی فرماندے صحابہ جلدی کرو وضو کرو نماز پڑھیے جماعت کرائیے اے فرض ادا کریے لیکن اللہ دے نبی نے جنہیں فرمایا جلدی کرو وضو کرو نماز ادا کریے اللہ دے نبی فرماندے نے صحابہ اپنا سامان کنجو دے اکٹھا کرو اور اپنے خیمے اکھاڑو تے جلدی نکلو اس وادی دے اندروں جلدی کرو تے جلدی نکل جاؤ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جلدی جلدی اپنا سامان اٹھایا تے انجے اس وادی جو نکلنے والی گل کیتی ہے اگے دی وادی دے اندر جا کے اللہ دے نبی نے صحابہ نماز پڑھائی شیطانہ دا تسلط ہے جنہی وجہ تو ساری نماز بھی قضا اس وادی دے اندر شیطان نے میں نوجوانوں بزرگوں بیٹیوں میری گل اپنی دل دی تختیاں تے لے کے جانے جتنے نماز نہ ہوئے جتنے سجدہ نہ ہوئے اوتے شیطان رہندے ہوندے نے تائی دیاں ساری رات بریاں خواباں ہوندیاں نے جناب صبح سویرے کھانے لڑائی ہو جاتی ہے 12 بجے لڑائی ہو جاتی ہے گھر دے اندر سارے
ساریاں نعمتاں موجود نے، پیسہ بڑے، ملازمتاں نے، دولتاں نے، سارا کچھ ہے، لڑائی ہو جاندی ہے جدو تیرے گھر وچ سجدہ نہیں ہوندا، تیرے گھر وچ نماز نہیں ہوندی، تے جتھے نماز نہ ہوے اوتھے شیطان رہندے نے، جے جتھے شیطان رہندے ہون تے چنگا کم ہو سکدا۔ اب آپ نے اپنے محبوب دی سیرت دے وچوں اللہ دے نبی دا یہ عمل پیش کیتا ہے، اذا حضبہ امر ففضع الی الصلاۃ، میرے نبی جدوں بھی گھبرا جائے تے نماز پڑھدے آ۔ اللہ سامنے آپ دے طریقے دے اوتے عمل کر کے گھبراہٹ اور پریشانی دے وقت نماز دی طرف رجوع کرنے کو